بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر. آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے. ناظرین، آخری مارکا، بڑا جلسہ یا بڑی یلغار کیا ہونے والا ہے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دوں گا. اور ایک اور جرنیل کی چھٹی، یعنی جنرل صاحب کو فارغ کر دیا گیا. قطر دوبارہ حملہ، یعنی قطر پر دوبارہ حملہ، اس کے کیا حالات ہیں. اور پھر جسٹس طارق جہانگیری پر پابندی. اب یہ ساری باتوں پہ آپ سے بات چیت کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں. جی ناظرین، پہلی بات کرتے ہیں. ایک اور جرنیل کی چھٹی. پہلا جرنیل کون تھا، دوسرا جرنیل کون ہے؟ تو جناب، اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس بابر ستار نے یہ فیصلہ دیا کہ مرکوزہ جرنیل صاحب جو ہیں، میجر جنرل ہیں، ان کی اپائنمنٹ جو تھی پی ٹی اے میں ایز اے چیئرمین، وہ غیر قانونی تھی، لہذا ان کو فارغ کر دیا. اور ساتھ میں یہ بھی فیصلے میں کہا کہ جو سینئر ترین بندہ ہے اس وقت پی ٹی اے میں، بورڈ کا ممبر جو ہے، اس کو ان کی جگہ قائم مقام چیئرمین بنا دیا جائے. ماضی میں نادرا کے جو سرونگ جسٹس تھے، مطلب جنرل تھے، انہیں فارغ کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ سے، لیکن پھر انہیں اپیل کی اور وہ اپیل منظور ہو گئی اور وہ ابھی تک کام کر رہے ہیں. کیا یہ بھی اپیل کریں گے کہ نہیں پی ٹی اے کے چیئرمین صاحب؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی ناجائز تقرری ہوئی، اور یہ ریٹائرڈ ہے میجر جنرل حفیظ الرحمان، ان کو فارغ کیا گیا. تو ابھی یہ بات آگے چلے گی لگتا ہے. دوسری طرف طارق جہانگیری صاحب پر پابندی لگا دی. یہ بھی جناب ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا. میاں داؤد کا ایک کیس ہے، میاں داؤد آج نہیں آئے، لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ ہوا. اور تفصیلی فیصلہ جو ہے اس میں یہ کہ جب تک سپریم جوڈیشل کونسل فیصلہ نہیں کرتی، اس وقت ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا. جعلی ڈگری کا ان پہ مقدمہ ہے، اور جامعہ کراچی جو ہے وہ کہہ چکا ہے کہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. تاہم سندھ ہائی کورٹ نے ان کو روکا ہوا تھا کارروائی سے. اب بات کرتے ہیں کہ قطر پر دوبارہ حملہ. اندیشہ ہے، اسرائیل کی دھمکیاں جو چل رہی ہیں اس میں یہ تھا کہ قطر پر دوبارہ حملہ ہوگا. اب اس سلسلے میں دوحہ میں ایک کانفرنس ہوئی، اسلامی کانفرنس، بہت بڑی اسلامی کانفرنس. اس کا رزلٹ جو نکلا وہ شاید وہ نہیں نکل سکا جو نکلنا چاہیے تھا، کیونکہ لوگوں کے مفادات جو ہیں وہ ابھی اس میں موجود ہیں. اسلامی ملک کے اسرائیل کو روکنا ہوگا، یعنی عالم اسلام کو متحد ہونا پڑے گا. یہ اعلامیہ جاری ہوا، اور عرب اسلامی سربراہی کانفرنس میں 50 سے زائد رہنماؤں نے شرکت کی، لیکن کوئی ایسا بڑا فیصلہ نہیں کیا گیا کہ جس سے کوئی اسے روکا جا سکتا. پاکستان نے بہت سی تجاویز دی، وزیر اعظم پاکستان اس میں شریک تھے، نائب وزیر اعظم شریک تھے، انہیں بہت سی تجاویز دی. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ غزہ کے لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے بھی پاکستان تیار ہے. لیکن جو اعلامیہ آیا وہ ہومیوپیتھک آیا، یعنی اس کی امید نہیں تھی جو آیا اس انداز میں. لیکن قطر پر حملہ، اس کے لیے جناب ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ نہیں جی غلطی ہوگی، وہ ہمارا دوست ہے، اور اب دوبارہ اسرائیل حملہ نہیں کرے گا. جبکہ نہ ٹرمپ قابل اعتماد ہے اس صورتحال میں، اور نہ ہی اسرائیلی وزیر اعظم، کیونکہ وہ تو جہاں چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں. تاہم یہ اسلامی ممالک کے سربراہان اکٹھا ہوئے تو ایک دباؤ تو پڑے گا، ایک اجتماعی یہ تو مسئلہ ہے. اب بات کرتے ہیں کہ مارکا آخری مارکا رائے، بڑا جلسہ اور بڑی یلغار. گنڈا پور صاحب پھر 2-3 دن سے اسلام آباد راولپنڈی میں موجود ہیں، اور اڈیال جیل کے باہر اپنی کیبنٹ لے کے بھی موجود ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ الزام ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا ہوں، لیکن دیکھیں آج بھی مجھے ملنے نہیں دیا گیا بانی سے، جبکہ میرے پاسپورٹ بھی جو ہے وہ بھی مجھے نہیں ملا، اور مجھ کو کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو یعنی سلیٹ صاف کرنے کے الزامات صاف کرنے کے لیے انہوں نے عاصم منیر صاحب پر الزام لگا دیا. ڈائریکٹ سپہ سالار سے پوچھا کہ جب بانی کہتا ہے عاصم لا ہے تو عاصم لا ہے، آپ جواب دیں کہ عمران خان کے
مقدمات کے فیصلے کیوں نہیں ہو رہے، یا اس میں کہاں ڈیل ہو رہی ہے، کہاں تیزی آ رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کا ایک کرنل ڈائریکٹ جو آپ سے براہ راست حکم نامہ لیتا ہے وہی سارا کام کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنی سلیٹ صاف کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ پارٹی کے اندر بھی اور باہر بھی الزام ہے ان پر کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، باقی سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ وہ بھی فرینڈلی میچ کھیل رہے ہیں اور ان کو سب کچھ جائز ہے، جو وہ کہہ دیں وہی بہت ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے بانی کے کہنے پر 27 نومبر کو پشاور میں ایک بہت بڑے جلسے کا، اور گڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں لاکھوں نہیں ہوں گے، یہاں کروڑوں ہوں گے، پورا پاکستان اکٹھا ہو جائے گا پشاور میں۔ اب پھر جب پورا پاکستان اکٹھا ہو جائے گا اور یہ کہا جا رہا ہے بڑی تیاری ہے، تو پھر ان پہ شک کیا جا رہا ہے، نشانی لگائی جا رہی ہے کہ کیا یہ جلسہ ہے یا اسلام آباد پر ایک بار پھر یلغار کرنے کی تیاری ہے۔ یہ تو وقت بتائے گا، لیکن جلسہ جو ہے اس پر رانا ثناءاللہ جو مشیر وزیر اعظم ہے وہ کہتے ہیں یہ جلسہ بھی جتنا مرضی دعویٰ کر لیں، لوگوں کو پتہ لگ گیا ان کی اوقات کیا ہے۔ اب پشاور میں بھی جلسہ ہزاروں سے زیادہ نہیں ہوگا، لاکھوں تک نہیں ہوگا، یہ تو کروڑوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو انہیں کہا ہم پہ مقدمات بنے تھے، ہمیں تو یہ کہتے تھے فیس کرو، اب خود بھی فیس کرے، اس میں رونا یا واویلا کرنے والی کیا بات ہے۔ تاہم انہیں نشاندہی کی کہ عمران خان جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے، اور صرف انہوں نے نہیں کی، حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ انہیں سیاست تو کی نہیں، وہ ہیرو تھے قوم کے، ایک کرکٹر تھے، انہوں نے کہا اب میں ریٹائر ہو گیا تو کہیں نہ کہیں تو کوئی بانسری بننی چاہیے، تو لوگوں نے ان کو پسند کر لیا خاص گروپ نے، اور ان کو پھر پروموٹ کیا اور اسی طرح سامنے لائے جس طرح پہلے تحفہ دیا تھا پاکستان کی عوام کو الطاف حسین کا، اسی طرح دوسرا تحفہ انہوں نے عمران خان کا دے دیا۔ عمران خان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، نہ وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ رانا صاحب کہتے ہیں ہم تو ان کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ارادے نہیں ہیں سیاست میں آنے کے، وہ تو ون مین شو چاہتے ہیں، وہ تو فین کلب چاہتے ہیں، تو اس کے لیے وہ جو مرضی بیان دیں۔ اب انہیں افغان شہریوں سے انہیں بہت محبت ہے، افغان حکومت سے بہت محبت ہے، حالانکہ ماضی میں بھی انہیں طالبان خان کہا جاتا تھا، اور انہوں نے جس طرح لا کے آباد کیے تھے لوگوں کو، وہ آج مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ اور اب وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ 3 فریق ہوں اور امن کے لیے ان سے بات چیت کیا، کون ہو؟ ایک افغان حکومت ہو، ایک افغان عوام ہو، ایک وہ طالبان ہو، یعنی پاکستان کا کچھ نہ ہو، پاکستان کے کسی کی بات نہیں کی انہوں نے۔ مقصد یہ کہ پختون کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں، تو افغانستان کو وہ کہہ رہے ہیں، ہلا شیری دے رہے ہیں عمران خان صاحب، اور گنڈا پور صاحب بھی اسی طرح کریں جیسے وہاں کوئی ایک انہونی کوئی حکومت قائم ہے۔ بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں بہت بڑا جلسہ ہوگا، شک کیا جا رہا ہے کہ یلغار ہوگی، تو حکومت بھی اپنی تیاری میں ہے، وہ بھی اپنی تیاری میں ہے۔ اور ایک اور کام کیا کہ اس سے پہلے 20 ستمبر کے لیے بھی اعلان کر دیا پی ٹی آئی نے، تحریک انصاف یعنی سنی اتحاد کونسل کے تمام ارکان کو کہا گیا ہے، بانی چیئرمین نے، چیف ایگزیکٹو صاحب نے، چیف جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب سارے آئیں اور یہ طالبان والا مسئلہ حل کرائیں، مطلب افغانستان کے شہریوں والا مسئلہ حل کرائیں، وہ ہمارے ہیں، جبکہ پاکستان نے 40 سال انہیں پالا پوسا، 4 دہائیاں ان کی 3 نسلوں کی میزبانی کی، لیکن معاہدے میں یہ طے تھا کہ انٹرنیشنل معاہدے کے تحت ہم آپ کو سہولت کاری کریں گے، آپ کی فکر کریں گے، لیکن جو ہی افغانستان میں امن قائم ہوگا وہ آپ واپس چلے جائیں گے۔ شہریت کا وعدہ کہیں نہیں تھا، لیکن اب وہ جانے کو تیار نہیں ہے، اور عمران خان کہہ رہے ہیں یہ ہمارے شہری ہیں، انہیں زبردستی بھیجا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان سے بات چیت کی جائے۔ تو جو انداز انہوں نے اپنایا اور جس انداز میں سپہ سالار کو اور فوج کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ ایک بڑا انوکھا نہیں ہے، دلچسپ ضرور ہے کہ بھائی ایک طرف تو آپ پاکستان کے وزیر اعظم دوبارہ بننا چاہتے ہیں، دوبارہ آپ جو بات چیت کر رہے ہیں وہ کس انداز میں کر رہے ہیں، تو ان کا ابھی بھی نہیں۔ حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں وہ ضدی آدمی ہیں، انہیں اپنا جانشین بننے نہیں دیا، لیکن جو لوگ بنانے والے ہیں انہوں نے 2 سال کی میڈیا کوریج کرا کے علیمہ خان کو جانشین ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو انہونی ہو سکتی ہے وہ کہتے ہیں، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ بن گئی ہیں، بلکہ چانسز یہ ہیں کہ وہ بن رہی ہیں، ان کو بنایا جا رہا ہے، جبکہ عمران خان نہیں چاہتے کسی کا بھی جانشینی، اور وہ کہتے ہیں وہ اتنا ضدی بچہ ہے کہ جب اسے پتہ لگے گا کہ میں نہیں تو پھر وہ کہیں گے پارٹی بھی نہیں، کوئی نہیں، اگر میں نہیں تو کوئی بھی نہیں، پھر پارٹی کو بھی تباہ کر دیں گے وہ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، گھر کے بھیجی ہیں، ظاہر ہے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کہا، لیکن اب جو 20 ستمبر کی جو انہوں نے کال دی وہ کیا ہے؟ وہ اسلامی ٹچ دیا، انہوں نے کہا جی ظلم اور جبر کے خلاف
اذانوں کا سلسلہ شروع کریں گے 20 ستمبر سے. اذانیں دی جائیں گی سب جگہ، یعنی کہ مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی. انہیں سیلاب کا مصیبت نظر نہیں آ رہی، اس وقت اذانیں نہیں دی، جبکہ عام طور پہ بارشیں جب زیادہ ہوں یا سیلاب ہو یا کوئی زلزلہ ہو تب اذانیں دی جاتی ہیں. اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ اکبر کیا جاتا ہے باقاعدہ اسے، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگی جاتی ہے، اس کے دربار میں گڑ گڑایا جاتا ہے. لیکن وہ نہیں یاد. گڈھا پور صاحب سے کہا گیا آپ شہداء کے جنازے میں نہیں گئے، ہمارے روز جو ہے جوان شہید ہو رہے ہیں. تو کہنے کہ یہ فضولیات ہیں، دل میں شہید کی عزت ہوتی ہے، ہمارے دلوں میں بڑی عزت ہے. تو اب اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آخری مارکہ ہرائی کرنے کے لیے پی ٹی آئی تیار ہو رہی ہے. اس کے ایم این اے ایم پی ایس کس حد تک تیار ہے تو یہ 27 کو پتہ لگ جائے گا، کیونکہ اجتماع بتائے گا. اگر وہ لاکھوں کا ہو گیا تو پھر جناب بالکل، لیکن رانا ثناء اللہ کہتے ہیں وہ ہزاروں سے زیادہ نہیں ہوگا. اس وقت کہتے ہیں پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.